صدر مملکت آصف علی زرداری کا بیجنگ میں چین کے قومی ہیروز کی یادگار کا دورہ۔ چینی ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے، ان کی جرأت اور بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاؤ لیچی سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے اعلیٰ سطح تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اعلامی میں کہا گیا دونوں ممالک کے مابین تصویراتی باہمی اعتماد پاک چین دوستی کی بنیاد ہے۔ دونوں ممالک کی دوستی دہائیوں کے دوران مزید گہری اور وسیع ہوئی۔ ملاقات میں پاک چین اقتصادی راہداری کی اعلیٰ معیار کی ترقی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہنگائی کی رفتار میں کمی آنا معاشی بہتری کا اشارہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی بلندی کاروباری اور سرمایہ کار برادری کے اعتماد کی جھلک ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی پنجاب بھر سے ملاقات کے لیے آئے اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا ترقی کی طرف سفر کی رفتار کا بڑھنا خوشگوار تبدیلی کی آمد کی علامت ہے۔ پاکستان کو جس پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا اس میں ٹھہراؤ آنا خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاق میں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہا ہے۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ سے بڑھ کر پنجاب میں ایک ماں اور بیٹی کے جذبے سے کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہاتھ پکڑتا ہے جو نیک نیتی اور محنت سے اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی، اعتماد ہی ہماری قوت اور کامیابی کی کلید ہے۔ نون لیگ عوامی خدمت کی روایت کو آگے بڑھا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا غزہ کا مالک امریکہ ہوگا۔ امریکہ غزہ پر طویل مدتی کنٹرول حاصل کرے گا۔ غزہ میں دوسرے ممالک کے شہریوں کو بسائیں گے۔ غزہ میں ترقی، استحکام اور ہزاروں ملازمتیں دیکھ رہا ہوں۔ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ مصر اور اردن کو چاہیے وہ فلسطینیوں کو قبول کریں۔ مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں کو فلسطینیوں کی منتقلی کا آئیڈیا پسند آیا۔ سعودی عرب بہت مددگار ثابت ہوگا۔ بہت سے ممالک جلد ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ غزہ جنگ بندی پر مجھے امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ ایران سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب ہے۔ ایران نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو تباہ ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کی میمو پر دستخط کر دیے۔ فلسطینی امداد ایجنسی انروا کی فنڈنگ روکنے کے دستاویزات پر بھی دستخط کر دیے۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان چہارم انتقال کر گئے۔ 88 سال کے پرنس کریم آغا خان چہارم کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لیسبن میں ہوا۔ نماز جنازہ بھی وہیں ادا کی جائے گی۔ مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ روایات کے تحت پرنس کریم آغا خان کے جانشین کو نامزد کر دیا گیا۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ سوگواران میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی مایوسی کا عکاس ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی فوجی قیادت کے بیانات اندرونی خلفشات سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس نے کشمیر کے پرعزم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ بھارتی مظالم کو خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ شرکا کا فتنہ اور خارج کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا عبوری افغان حکومت فتنہ اور خارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے اس کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ کسی کو بھی بلوچستان میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غیر ملکی پشت پناہی کرنے والے پراکسیز کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب کے ونجن سے ملاقات۔ دونوں ممالک میں انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر کرنے پر اتفاق۔ پیراملٹری فورسز کے لیے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کو جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس کرنے پر گفتگو۔ ملاقات میں نیشنل پولیس اکیڈمی کے ساتھ تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی بولے کہ چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ وزیر داخلہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔
सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत दी। कहा कि हुकूमत सिंध सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के साथ साथ कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए कोशा है। कराची में ईवी बस प्लांट के क़याम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीनी कंपनी के नुमाइंदों का कराची में सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने में दिलचस्पी का इजहार। भारत मैच टिकट्स की फरोख्त से 3 अरब 40 करोड़ रुपए की कमाई। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर मैचेस के टिकट्स की भी हैरान कुन फरोख्त। दुबई में तमाम मैचेस के टिकट्स 90 मिलियन दरहम तक में फरोख्त हुए। सराय के मुताबिक 3 मुल्की सीरीज के बाद स्टेडियम्स ICC के हवाले होंगे। उधर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 3 मुल्की वनडे सीरीज में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर PCB हुकाम ने मेहमानों खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कीवी टीम आज आराम, कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। अमेरिका से 1 करोड़ 10 लाख तारकीन वतन की मुल्क बदरी का प्लान तैयार। अमेरिका भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ जारी। पहला अमेरिकी फौजी तैयारा ज़ेर हिरासत तारकीन वतन को लेकर आज ग्वांतानामो में जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया लाखों तारकीन वतन को क्यूबा के बहरी अड्डे पर रखने की तैयारी कर रही है। हज़ारों तारकीन वतन को मुल्क बदर करके ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास और भारत भिजवाया जा चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में तारकीन वतन संगीन जराम में मुलविस हैं। जराम में मुलविस तारकीन वतन हमारे कानून पर हंसते हैं। तारकीन वतन कभी भी अच्छे शहरी नहीं बन सकते, इसलिए उनको निकालने का फैसला किया है। ट्रंप के विफाकी मुलाजमीन को निकालने की धमकी काम कर गई। 20,000 अमरीकी विफाकी मुलाजमीन ने मुस्ताफ़ी होने की हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने वाले मुलाजमीन को मराद समेत 8 माह तक तनख्वाह मिलेगी। अमरीकी सदर के मुशीर एलॉन मस्क का कहना है कि हुकूमती पेशकश का मकसद विफाकी महकमों पर बोझ कम करना है। हुकूमती पेशकश कबूल करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। मुस्ताफ़ी ना होने वाले मुलाजमीन को जबरी बरतरफ किया जा सकता है। PTI रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की बैठक। मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, महमूद अचकज़ई, जुनैद अकबर, शाहिद खाकान अब्बासी की शिरकत। एलामिया के मुताबिक शुरका ने मुल्क में फौरी नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। एलामिया में मजीद कहा गया, रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और पीका जैसे काले कानून को फौरी ख़त्म किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान बोले, 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। हुकूमत असर नो इंतखाबात का ऐलान करे।